السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں اور میرے ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے خاتون کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ابھی کچھ دن پہلے فلم انڈسٹری سے تھا۔ اب انہوں نے اسے الوداع کہا۔ آخر ان کا فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا وجہ کیا ہے؟ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان کوئی بھی کسی طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس خاتون کا یہ جو فیصلہ کہ فلم انڈسٹری چھوڑنے کا، جو ہندوستان کے مشہور جسے آپ سب جانتے ہوں کہ بالی ووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے چھوڑنے کا فیصلہ اس خاتون کا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اسی وجہ کو میں بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے اس خاتون کا نام آپ سب جان لیں کہ ان کا نام ثنا خان، جس سے آپ سب واقف ہوں گے۔ اگر واقف نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ میری اس ویڈیو کے بعد واقف ہو جائیں گے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ عزیز دوستو، اس کی جانکاری یعنی فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کی جانکاری انہوں نے خود اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے دی۔ انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑنے کا جو مین وجہ، مین ریزن، مین سبب ہوتا ہے، اسلام کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ انسانیت یعنی مانوتا کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اب سے یعنی اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پالن کریں گی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گی، اپنی زندگی کو روا دوا کریں گے۔ عزیز دوستو، یعنی فطرت کے وعین مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ آج میں زندگی کے ایک اہم موڑ پر، ایک اہم راستے پہ آ کھڑی ہوں اور آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ جیسا کہ ان کا یہ انسٹاگرام کے ذریعے، جو ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے یہ کہا گیا۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سالوں سے یعنی پچھلے کئی سالوں سے میں اس فلمی دنیا میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اس دوران ان اوقات میں میں نے ہر طرح کے شہرت، عزت، دولت، بہت کچھ کمایا، تو میں اس کے لیے اپنے خاص جو اپنے چاہنے والوں کو شکر ادا کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ عزیز دوستو، انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جس کا بتانا ہی میرا اصل مقصد ہے، جو انہوں نے یہ بات کہی، اسی کو میرا اصل مقصد تھا آپ لوگوں کو بتلانا۔ آپ مجھ کو کچھ دن پہلے سے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دن پہلے سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا، میں یہ بات فیلنگ کر رہی تھی کہ کیا انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دولت، شہرت، عزت کمائے؟ کیا اس انسان پر جو شہرت، عزت، دولت کما چکے ہیں، کما رہے ہیں، اس پر یہ فرض نہیں بنتا، اس پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے زندگی کے ان لمحات کو ان لوگوں کی خدمت میں گزارے جو بے آسرا ہے، بے سہارا ہے، جن کا کوئی نہیں ہے؟ عزیز دوستو، یہ پہلا سوال تھا ان کے ذہن میں، اور دوسرا سوال ان کے ذہن میں یہ گردش کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ لیا کہ کیا انسان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اسے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، وہ کسی بھی وقت موت کے آغوش میں جا سکتا ہے، موت کے لپیٹے میں آ سکتا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ یہ چند سوالات تھے جن سوالات کو وہ خاتون سوچ رہی تھی، اور اس کے بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ عزیز دوستو، ان دو سوالوں کے جواب میں مدت تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ چند سوالات جو تھے، اس کو میں اپنے پچھلے کئی دنوں سے اپنے دل و دماغ میں سوچ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی اس کا جواب کیا ہے۔ خاص طور پر اس دوسرے سوال کا جواب کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کو میں نے خاص طور سے اپنے مذہب یعنی اسلام میں جب اس کو دیکھا، اس کو میں نے سرچ کیا، تحقیق کیا، تو ثنا لکھتی ہیں کہ اس سوال کا جواب مجھے ملا، اور میں نے اس چیز کو تحقیق کی، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ زندگی جو میرے ابھی گزری ہے یا گزرنے والی ہے اور جو گزر چکی ہے، جو مجھے یہ زندگی ملی ہے، در حقیقت یہ زندگی میرے مرنے کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ تو عزیز دوستو، آخری کا یہ جو سوال تھا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، یہ چند سوالات ایسے تھے جن کی بنا پہ یہ بالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس، جس سے آپ سب واقف ہو گئے ہیں، جس کے بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا اس کو چھوڑنے کا۔ بے شک جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔